बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़र्ज़ करें कि आज रात आप सोएं और सुबह आपकी जाग एक तेज़ी के साथ चलती हुई ट्रेन में खुले, तो पहला क्वेश्चन जो आपके जहन में आएगा वो ये आएगा कि ये ट्रेन जा कहाँ रही है। और ये चीज़ हमारे अंदर बिल्ट इन मौजूद होती है कि हम अब इस दुनिया में आ चुके हैं, हमारी ट्रेन किस तरफ जा रही है। और ये बिलीव कि इस कायनात का कोई ना कोई क्रिएटर मौजूद है, कोई तो है जिसने उस ट्रेन को बनाया, कोई तो है जिसने उस ट्रेन को चलाया। ये निज़ाम कायनात भी एक ऐसी ही चीज़ है। और याद रखिए कि एक 4 साल का बच्चा जब उसकी तरफ एक बॉल फेंका जाए तो वो भी मुड़कर देखता है कि ये बॉल आया कहाँ से है। और ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है कि वो लोग जो किसी भी तरह के रिलीजन को नहीं पढ़े होते, वो भी एक सुपर नेचुरल क्रिएटर पर बिलीव रखते हैं कि जो कि इस कायनात का मालिक है। अब ये लहदा बहस है कि वो किस खुदा पे बिलीव करते हैं और उनका जो खुदा है वो उनकी इमेजिनेशन में कैसा है। लेकिन खुदा पर बिलीव ना रखना, खुदा पर यकीन ना रखना, ये इंसान अपनी मर्जी से चॉइस करता है, लेकिन बिल्ट इन हमारे अंदर ये चीज़ मौजूद है। यानी अगर हम इस कायनात के निज़ाम को देखें तो एक प्रोसेस मौजूद है। वो प्रोसेस क्या है कि जिस तरह से इंसान ज़िंदा होता है और फिर मर जाता है, इसी तरह जानवर ज़िंदा होते हैं और फिर मर जाते हैं। एक दरख्त जो है वो बीज से एक दरख्त बनता है और फिर वो उसके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। हर उरूज के साथ ज़वाल, हर ये सब सिमिलैरिटीज़ जो हैं, ये नेचर जो है, बल्कि हमारा दीन भी हमें कहता है कि हम नेचुरल स्टेट को देखें। और ये बड़ी खूबसूरत स्टेट है। और अब आप ज़रा गौर करें कि क्या ये हुस्न इत्तफाक है जो इंसान की बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी, इंसान इट्सेल्फ इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जो कि आजकल की टेक्नोलॉजी जो है उसके सामने कुछ भी नहीं। इंसान अपनी मर्ज़ी से सोचता है। आजकल की टेक्नोलॉजी जो है इस दर्जे पर पहुंच ही नहीं पाई, बल्कि इसके लिए तो नोबेल प्राइज़ रखा गया है कि अगर कोई ऐसी रोबोट, ऐसी मखलूक बना ले कि जो कॉकरोच जैसी सोच भी रखता हो। इसी तरह क्या ये हुस्न इत्तफाक है कि हमारा मुंह हमारे नाक के पास है कि जब भी हम खाना खाएं तो उससे पहले हम देख लेंगे, क्या ये खाने की खुशबू से हम देख लेंगे क्या ये खाने के लायक है कि नहीं। क्या वजह है कि जब हम वॉक करते हैं, हम चलते हैं, हमारी टांगें बैलेंस्ड हैं तो हम चल सकते हैं। क्या वजह है कि हमारी आंखें जो हैं वो ऐसे तवाज़न में हैं कि हमें हमारा मंजर जो है वो बैलेंस नज़र आता है। ये सब की सब चीज़ें जो हैं ये हमें हकीकी खुदा की तरफ ही लेकर जाती हैं। और कुरान मजीद भी इसकी तालीम देता है कि हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आप मैथ पढ़ते हैं, आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट के पढ़ने का एक क्राइटेरिया होता है। दीन इस्लाम को पढ़ने के लिए, कुरान मजीद को पढ़ने के लिए जो क्राइटेरिया है, नंबर 1 कि आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, और नंबर 2 कि ओपन हार्ट के साथ और खुले दिल के साथ, एक ऑनेस्ट हार्ट के साथ आप कुरान मजीद की तालीमात को हासिल कर सकते हैं। और जिस तरह के लोग आज इस चीज़ में, इस बहस में मगन हैं कि क्या खुदा है या खुदा नहीं है, और इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए वो साइंस का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगा कि क्यों साइंस जो है वो एक टूल नहीं है खुदा को डिटेक्ट करने के लिए। साइंस खुदा को क्यों डिटेक्ट नहीं कर सकता? पहली बात तो ये है कि इस कायनात का वजूद कहाँ से आया। पहला सवाल तो उन लोगों से कि जो खुदा पर यकीन नहीं रखते। ये मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप किसी सहरा में जा रहे हैं और अचानक आपने कभी ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन ना देखा हो, और अगर आप एक फ़ोन उठाते हैं और आप देखते हैं कि इसमें तो काफ़ी फंक्शंस हैं, क्या आपके जहन में ये सोच आएगी कि ये चीज़ खुद बहुत डिज़ाइन हो गई है? यकीनन आप ये चीज़ पर बिलीव करेंगे। बल्कि एक बार मुझे कहना चाहिए, एक बाशऊर शख्स इस चीज़ पर यकीन रखता है कि उसको बनाने वाला कोई है। हम अपने गिरदोनवा में चीज़ें देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये कायनात का वजूद ये कैसे आया, इसका कोई ना कोई बनाने वाला ज़रूर था। अब लोग एक गलती करते हैं, जो लोग खुदा का इनकार करते हैं वो ये गलती करते हैं कि दुनिया की हर चीज़, हर मामला वो साइंस से हल करने की कोशिश करते हैं, जो कि साइंस वो टूल नहीं है जो खुदा को डिटेक्ट कर सके।
اب اس کی مثال یہی ہے کہ اگر سائنٹیفک طریقہ کار ہی لیا جائے تو اس کائنات کو بنانے والا کوئی تو ہے. سائنس کے مطابق اگر اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے تو اس کریٹر کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور پھر اس کریٹر کو بھی کوئی بنانے والا کریٹر ہوگا، اور اس کریٹر کا بھی کوئی کاز ہوگا، اور یہ کاز چلتا جائے گا. اور یہ ایک آپشن ہے، یہ پہلی پاسبلٹی ہے جو کہ مٹیریل کاز ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ ایک سپر نیچرل کاز ہو، اور سپر نیچرل کاز ہو تو اس میں پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یا اس کنکلوژن پر پہنچتے ہیں کہ جو فرسٹ کاز تھا وہ ان کاز تھا، کہ جو پہلا بنانے والا تھا اس کو کسی نے نہیں بنایا. اب یہ مٹیریل کاز نہ ہوا، یہ سپر نیچرل کاز ہوا. تو سائنس سپر نیچرل کاز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی. ایسا ہی ہے کہ اگر میں آپ کو ایک میہ ٹیپ دوں اور آپ کو یہ کہوں کہ اس سے ویٹ فائنڈ آؤٹ کریں تو آپ نہیں کر سکیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی پرابلم یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام پر ایمان لانا، خدا پر ایمان لانا، یہ ایک دعویٰ ہے. یہ ایک دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک بلیف ہے، یہ ایک ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. جب انسان کسی چیز پر دعویٰ کرتا ہے، دعوے کے ساتھ اس کو اس دعوے کے ثبوت بھی دینے پڑتے ہیں. لیکن ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم بلیف کرتے ہیں، ہم ایمان لے کے آتے ہیں. اور بلیف کے ساتھ یاد رکھیے ایویڈنس ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے لیے گڈ ریزن ضرور ہونی چاہیے، اور وہ ریزن جو ہے ان کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اس کی بڑی مشہور مثال ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا باپ ہی اس کا باپ ہے، اور یہ اس کا ایک بلیف ہے. لیکن اگر کوئی اس سے ثبوت مانگے تو وہ ہر وقت ڈی این اے ٹیسٹ اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتا، نہ ہی ہر کوئی اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرواتا ہے. تو اس وقت اس سچویشن میں وہ سٹل اس چیز پر بلیف رکھتا ہے کہ میرا باپ ہی میرا باپ ہے. اب اس سے سوال کیا جائے کہ اس کا ثبوت دو تو وہ آپ کو ثبوت نہیں دے سکے گا، کوئی بھی ثبوت نہیں دے سکے گا. لیکن وہ آپ کو ریزن دے سکے گا کہ کیوں کہ رشتہ داروں نے مجھے بتایا، میری ماں نے مجھے بتایا، اور میرا فیس جو ہے وہ ان سے ملتا جلتا ہے، ان کی فیملی سے. یہ ریزنز ہیں. ان ریزنز کی بنیاد پر اس نے یقین کر لیا کہ یہ میرا باپ ہے. اسی طرح ہمارے پاس بھی وہ ریزنز موجود ہیں. اور قرآن مجید میں تو یہ جو ہے سورہ بقرہ اسی سے شروع ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لائے. ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، اور ہمارے پاس کی ریزنز بھی موجود ہیں. تو بہرحال یہ بات میں یہاں پہ ختم کر کے دوبارہ اس طرف چلتا ہوں کہ اگر ہم مٹیریل کاز کو ہی سچ مانیں تو اس میں ایک اور پرابلم آتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یونیورس ہے، اس کو بنانے والا ایک کریٹر ہے، اور اس کو بنانے والا بھی کریٹر ہوگا. کیونکہ سائنس یہ طے کر چکی ہے، یہ فائنڈ آؤٹ کر چکی ہے کہ سم تھنگ کین ناٹ کم فرام نتھنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو وجود ہی نہیں رکھتی وہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ خود بھی وجود نہیں رکھتی. اور دوسرے نمبر پر کوئی ایسی یونیورس جو ہے اپنے آپ کو بھی کریٹ نہیں کر سکتی. تو اب دو ہی آپشن ہیں. سائنس میں جو ہے یہ سچ فائنڈ کرنے کا طریقہ کار بھی ایسا ہی ہے کہ جو بھی پاسبلٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم ٹیبل پر لے آتے ہیں، جو کہ آبزرویشن بھی کہتے ہیں جن کو. تو وہ آبزرویشن جو ہے وہ ساری کی ساری پاسبلٹیز ٹیبل پر آ گئی. اب ہم وہ ان پاسبلٹیز ایلیمنیٹ کرتے جائیں گے، اور ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، جو بھی بقایا ٹیبل پر پڑا ہوگا آپ کو اس پر بلیو کرنا ہوگا. اب اس کائنات کو کس نے بنایا؟ یا تو یہ مٹیریل کاز تھا یا تو یہ سپر نیچرل کاز تھا. مٹیریل کاز پہ چلیں تو ایک یونیورس ہے اور اس کو بنانے والا ہے اور پھر اس کو بنانے والا ہے. یہاں پہ انفینٹ ریگریشن کا پرابلم آ جائے گا اور یہ لوپ چلتا جائے گا. اور اس لوپ پر چلیں تو ہم پاس میں ہی رہیں گے، کبھی بھی پریزنٹ میں نہیں رہیں گے. پریزنٹ پاسبل ہی نہیں ہوگا، پریزنٹ ہوگا ہی نہیں. تو چونکہ ہم پریزنٹ میں موجود ہیں، دوسری پاسبلٹی یہ آتی ہے کہ یہ سپر نیچرل کاز تھا، کہ اور سائنس سپر نیچرل کاز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی. اور جو لوگ سائنس کے بہت بڑے فین ہیں ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سائنس پاس میں بھی بے شمار غلطیاں کرتی رہی ہے. اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ لازم نہیں کہ ہم سائنس کے مخالف ہیں، لیکن سائنس جیسے بتاتی رہی کہ سورج ساکن ہے اور سیارے جو ہیں ارد گرد سورج کے گھومتے ہیں. لیکن اب سائنس کو بھی پتہ چل گیا کہ جو کہ قرآن مجید میں بھی تھا کہ سورج چاند ستارے جتنے بھی جو ہیں ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں گھومتا ہے. تو سائنس نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا اور فائنڈ آؤٹ کیا کہ سورج بھی گردش میں ہے، وہ بھی کسی نہ کسی مدار میں گھوم رہا ہے.
اور جو لوگ ایگنوسٹک کہتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی یہ فرق بھی سمجھ لیں کہ ایتھیسٹ ملحدین جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے یا کوئی بھی کریٹر اس دنیا کا نہیں ہے۔ دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ایگنوسٹک ہوتے ہیں۔ ایگنوسٹک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس چیز تک تو پہنچ جاتے ہیں کہ شاید خدا ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ کیئر نہیں کرتے کہ اگر اس کائنات کا کوئی مالک ہے بھی تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے۔ تو جس طرح کہ میں نے ابھی بتایا کہ سپر نیچرل چیزوں کو جو ہے یہ سائنس اٹیک نہیں کر سکتی، تو وہ سپر نیچرل پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے۔ جب بھی وہ نبی آتے وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے، جب وہ نبی چلے جاتے تو انسان اس میں رد و بدل کر کے اس میں گڑبڑ کر دیتے، پھر اللہ تعالیٰ مزید انبیاء کرام بھیجتے رہے، اور اسی طرح جب وہ انبیاء کرام چلے جاتے تو وہ اس وقت کے لوگ اس میسیج میں گڑبڑ کرتے رہتے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جب وہ قرآن مجید کا معجزہ لے کر آئے تو یہ معجزہ وہ تھا کہ جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنتا رہے گا۔ اور آج جو لوگ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں، اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتے کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یاد رکھیے اسلام آج بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اسلام جو ہے لوگ اپنی کتابوں کا موازنہ کرتے ہیں قرآن مجید سے اور کہتے ہیں کہ ہماری کتاب بھی ریزرو ہو جائے تو پھر ان کو بھی سالوں سال کو رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی مثال نہیں ہے کہ جس طرح قرآن مجید بچے کو یاد ہے، قرآن مجید کی راتوں رات اٹھ کر تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے اس پہ کتنے صفحات کی تفسیر موجود ہے، لوگ اس پر بات کرتے ہیں، اس پہ سرچ کرتے ہیں، اسے ہدایت دیتے ہیں۔ آج دنیا میں دنیا کی پرابلمز کا سلوشن جو ہے وہ اسلام کے پاس ہے۔ راتوں رات اسلام کے قوانین پر عمل کر کے تو ہم امن قائم کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے انٹرنیٹ اور گوگل کا سہارا لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیٹ اور گوگل کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ اسلام کا کیسا نالج رکھتے ہیں۔ کوشش کریں اسلام کو جاننے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کے پاس بیٹھیں، ان کی صحبت سے چیزوں کو حاصل کریں۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر مسلمان ہونے کے باوجود بھی آپ کے ذہنوں میں ایسے سوالات اٹھتے ہیں کہ جن کا سوال جاننے کے لیے آپ کو ہیزیٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ وہ کویشچن کریں، وہ سوال کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ایسے ایسے سوالات، ایسے ایسے وسوسے ذہنوں میں آتے ہیں کہ اگر ہمارے زبان سے وہ وسوسے اور زبان سے وہ کلمات نکلیں تو شاید ہم کافر ہو جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچے ایمان کی نشانی ہے، جو دل سچے ایمان سے لبریز ہوتے ہیں وہیں پر شیطان آ کر اپنا وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے جو ہے اسلام کی ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی اسلام پر ہو، موت ایمان پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔